ریکارڈ بنا سکا ہوں کہ میں نے 4 مہینے میں قرآن کا مکمل حفظ کر لیا۔ تو سینے کے ساتھ اس نے قرآن لگایا ہوتا تھا اور اوپر ہاتھ رکھا ہوتا تھا۔ اگر میرا بھائی حفظ کر سکتا ہے تو کوئی اور عبداللہ ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام ٹی وی کے ساتھ وقار احمد قریشی۔ ناظرین، ہم آج موجود ہیں ایک بہت ہی خوش قسمت بچے اور بہت خوش نصیب فیملی کے ساتھ، ایک ایسے بچے کے ساتھ جس نے 4 ماہ کے دوران قرآن پاک مکمل طور پر حفظ کر لیا۔ ہمارے ہاں بچے 4 ماہ میں ناظرہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اسے قرآن کا معجزہ کہیے کہ 4 ماہ میں اس بچے نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس بچے کا تعلق ڈسکہ شہر سے ہے۔ آج ہم اس بچے کے گھر پہ موجود ہیں، تو آئیے جانتے ہیں اس کہانی کے بارے میں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ ناصر ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتنی دیر میں مکمل حفظ کر لیا آپ نے؟ میں نے 10 جون 2020 کو حفظ کا آغاز کیا اور الحمدللہ 10 اکتوبر 2020 تک حفظ کو مکمل کر لیا۔ میں نے اس میں بہت محنت کی، فجر سے پہلے اٹھ کے بھی پڑھا، سب کی کلاس سے بھی پہلے پڑھا، اور سب کی کے بعد جو چھٹی ہوتی تھی اس میں بھی پڑھا، اور اس کے بعد جو مغرب سے پہلے چھٹی ہوتی تھی اس میں بھی پڑھا، اور کبھی ضرورت پڑے تو عشاء کے بعد بھی میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ پڑھ لیا۔ اتنی میں نے محنت کی تو اس لیے میں ریکارڈ بنا سکا ہوں کہ میں نے 4 مہینے میں قرآن کا مکمل حفظ کر لیا۔ ماشاءاللہ پورے دورانیہ حفظ میں بلا وجہ کوئی چھٹی نہیں کی گئی۔ کیا پلان ہے فیوچر میں؟ کیا کریں گے آگے؟ کیا ارادہ ہے؟ فیوچر پلان میرا یہ ہے کہ ابھی میں نے حفظ کر لیا ہے اور میں ابھی اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے، اور جب میں 10 کلاسیں پڑھ لوں گا اس کے بعد میں انشاءاللہ عالم بنوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بچے کا یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کا نام روشن ہو جائے۔ میرا بھی ایک یہی دل میں کوشش ہے کہ میں بڑا ہو کے حافظ بنوں گا۔ میرے ماں باپ نے مجھے جب حفظ میں ڈالا تو میں نے محنت کی، صبح شام تک پڑھتا رہا، اس کے بعد دوسرے بچوں کو بھی محنت کا میں کہتا رہا، اس کے بعد اس طرح میں نے محنت کی، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میرے ماں باپ کو اہل علاقہ نے بہت عزت دی، رشتہ داروں نے بہت عزت دی۔ تو میں اسے خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اتنی محنت کی، اور جتنی مسجد کی انتظامیہ انہوں نے بھی میرے پہ محنت کی۔ کس قاری صاحب کی طرز میں پڑھنا اچھا لگتا ہے؟ خانہ کعبہ کے امام ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبدالرحمن السدیس۔ قاری صاحب کیا طریقہ کار اپنایا اپنے بچے کو حفظ کروانے کے لیے؟ جب یہ داخل ہوا تو میں نے اس کو 30واں جو پارہ ہے اس پہ لگایا اور ساتھ ہی تجویدی قاعدہ بھی لگا دیا۔ اس نے تقریباً 1 ماہ کے اندر تجویدی قاعدے کے ساتھ ساتھ 30واں پارہ مکمل کر لیا تھا، اور اگلے مہینے کے اندر اس نے 10 پارے تک مکمل کر لیا۔ 2 ماہ میں اس نے قاعدے اور ساتھ 10 پارے مکمل کر لیے تھے۔ جو اگلے 2 ماہ تھے اس میں اس نے تقریباً اپنے مکمل جو 20 پارے ہیں وہ اس نے حفظ کر لیے تھے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جب فجر کی نماز پڑھنے آتا تھا تو یہ فجر کی اذان سے پہلے 1 گھنٹہ ڈیڑھ اٹھ جاتا تھا اور اپنا سبق 3 صفحے 4 صفحے 2 ورق اپنے یاد کر کے آتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سبق میں اس نے پاؤ اپنا سبق سنانا تھا، اور جب سبکی کی کلاس ہوتی تھی تو اس کی یہ کوشش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ سبکی کے ساتھ اور سبق سنا سکوں۔ شام مغرب کی نماز تک یہ اپنا مکمل آدھا پارہ مکمل کر لیتا تھا۔ عصر کے بعد جو ٹائم ہوتا تھا بچوں کا کھیلنے کا، یہ مسجد کے اندر بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ٹائم ہوتا تھا یہ اپنا سبق یاد کرتا تھا۔ جو ظہر سے پہلے ریسٹ کا ٹائم ہوتا تھا تب بھی یہ بچہ کوشش کرتا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی کچھ حصہ یاد کر لوں قرآن سے۔ اس کو میں نے اکثر دیکھا کہ جب یہ مسجد سے جاتا مدرسے سے جاتا تو سینے کے ساتھ اس نے قرآن لگایا ہوتا تھا اور اوپر ہاتھ رکھا ہوتا تھا قرآن۔ حفظ کرنے کے بعد الحمدللہ اس کی منزل بھی اتنی اچھی یاد ہے کہ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی منزل نہیں بلانے دیا، اپنے ساتھ ہی اپنی روزانہ کا 1 پارہ 2 پارہ منزل کا بھی سناتا تھا، آدھا پارہ سبق کا، 2 پارے 1 پارہ منزل کا سناتا تھا۔ اب حفظ کرنے کے بعد یہ 3 سے 4 دن کے بعد 5 پاروں کا حافظ عثمان صاحب ہے جو حفظ کے انچارج ہیں، ان کو 5 پاروں کا 3-4 دن کے بعد ٹیسٹ بھی دیتا ہے۔ اسکول بھی جاتا ہے، اب اس نے اسکول میں بھی ایڈمیشن کروا لیا ہے۔ مغرب ٹائم ہوتا ہے اور فجر ٹائم آتا ہے۔ فجر ٹائم بھی اس نے مجھے 1 پارہ سنانا ہوتا ہے اور مغرب ٹائم بھی مجھے اس نے 1 پارہ سنانا ہوتا ہے۔ قاری صاحب بچے آپ سے کتنا خوش ہیں؟ جب اس بچے کو دیکھا، اس کی تعلیم کو دیکھا، اس کے مختصر عرصے کو دیکھا کہ اتنی جلدی اس نے حفظ کر لیا ہے، اب
ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. جو بچہ پہلے 10 لائنیں سناتا تھا وہ 16 سنانے شروع کر دیا ہے. جو 16 سناتا تھا وہ 1.5 صفحہ اس نے شروع کر دیا ہے. الحمدللہ بچوں کے اندر بہت زیادہ رجحان پیدا ہو گیا سبق سنانے کے حوالے سے. سر یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے نے ماشاءاللہ 4 ماہ کے دوران 4 ماہ کا ٹائم لیا, قرآن مجید حفظ کر لیا. کتنے خوش ہیں آپ لوگ؟ میں اتنا زیادہ خوش ہوں. اللہ پاک کا اتنا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ مجھے نعمت دی ہے. یہ جو میرا بیٹا بہت ماشاءاللہ قابل ہے, اور یہ پہلے اسکول پڑھتا تھا, ہر کلاس میں اول آتا تھا. اب یہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا شروع تو اس دوران میں نے یہ سوچا کہ اس کو نا حفظ اپنا داخل کراؤں. اور جب اس نے یہ شروع کیا الحمدللہ اس نے 4 ماہ کے مختصر عرصہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا. آپ کی کب سے خواہش تھی کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے؟ یہ میری خواہش بہت دیر کی تھی. جب یہ میں نے کہا یہ 5 کلاسیں کر لے, جب اس نے 5 کلاسیں کر لی تو مجھے پتا تھا کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ پڑھ لے گا. اور جب اس کو میں نے داخل کرایا تو بہت جلد اس نے حفظ کر لیا 4 ماہ کے اندر. 5 وقت اب یہ ماشاءاللہ 5 وقت نمازی بھی ہے یہ میرا بیٹا, اور سب گھر میں سب کو کہتا ہے نماز پڑھو اٹھ کے. یہ صبح اپنا فجر سے پہلے اٹھتا 1 گھنٹہ, اور یہ اپنی بہنوں کو کہہ کے اٹھتا تھا کہ مجھے 4 بجے 3 بجے اٹھانا ہے اپنے سختی سے, اور موبائل پر الارم لگا کے سلاتا تھا کہ مجھے جب یہ 3 بجے اٹھائیں میں نے پڑھنا ہے قرآن. تو دوسرے والدین کو یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا حافظ قرآن بنائیں, دین کا خادم بنائیں. آپ کو کتنی خوشی ہے کہ آپ کے بھائی نے 4 ماہ میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا؟ ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہے. یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. عبداللہ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس نے اتنے کم عرصے میں حفظ کیا ہے, اور یہ اس کی محنت کی وجہ سے ہے. انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے. جب آپ کے بھائی نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو کیا رسپانس تھا فیملی کا, اور جو اہل علاقہ تھے وہ کتنے خوش تھے؟ جب جمعے کے دوران یہ اناؤنس کیا گیا کہ عبداللہ نے 4 ماہ میں حفظ کیا ہے تو سب بہت زیادہ خوش ہوئے, اور میں نے بھی وہ سین دیکھا, سب کے منہ سے ماشاءاللہ تھا اور خوشی کا ہی اظہار تھا. میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں دین کی تعلیم کی طرف بھی جانا چاہیے. لوگ جو ہیں وہ دین اور دنیا کو بالکل برابر رکھتے ہیں, لیکن بالکل بھی نہیں. دین پہلے ہے اور بعد میں دنیا ہے. اگر میرا بھائی حفظ کر سکتا ہے تو کوئی اور عبداللہ ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اور کوئی کتنا بھی ذہین ہو اس کو محنتی ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ محنتی نہ ہو تو ذہانت رائیگاں جاتی ہے. اس لیے محنت بھی ایک شرط ہے کامیابی کے لیے. ناظرین, بچے ہم سب کے ہیں. جب وہ بولتے ہیں تو ہمیں بےحد اچھے لگتے ہیں. کچھ والدین اپنے بچوں کے منہ سے گالی سن کر بےحد خوشی محسوس کرتے ہیں, تو کچھ والدین اپنے بچوں کو گانا یاد کروا کے فخر محسوس کرتے ہیں. ایک والدین یہ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن یاد کروایا. فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں, کیسا بنانا چاہتے ہیں. ایسا کہ جب آپ حشر یا قبر میں موجود ہوں تو وہ بچہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے, آپ کی سفارش کا ذریعہ بنے یا عذاب کا ذریعہ بنے. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان وقار احمد قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.